السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو الذی یتوفیکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے، پھر اس میں تمہیں زندگی دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ وهو القاہر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفيه رسلنا وهم لا يفرطون۔ وہی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے اور تمہارے لیے نگہباں بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا وصول کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ رسلنا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ پھر ان سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو ان کا مولا برحق ہے، یاد رکھو حکم اسی کا چلتا ہے اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب دینے والا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجينا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے؟ ہم اس کو پکارتے تو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بھی بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بڑھا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں تاکہ یہ کچھ سمجھ سے کام لے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اے پیغمبر تمہاری ایک قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا ہے حالانکہ وہ بالکل حق ہے، تم کہہ دو کہ مجھ کو تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہر واقعہ کا ایک مقرر وقت ہے اور جلد ہی تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے اس وقت تک کے لیے الگ ہو جاؤ جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔ اچھا جی، شیخ فرماتے ہیں ھذا کلہ تقریر للالہیت، یعنی کہ سب جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یہ
ایک طرح سے مقدمہ ہے اور ثابت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی الہ ہونے کو، وہ احتجاج علی المشرکین بھی، اور مشرکین پر اس کے ذریعے احتجاج کرنا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کا بتا رہا ہے کہ اللہ ایک پتہ بھی گرتا ہے نہ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مزید اپنے کچھ قدرت کے مظاہر دکھاتے ہیں، وہ بیان و انہ تعالیٰ المستحق للحب والتعظیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کا مستحق ہے حب اور تعظیم کا، یعنی اسی سے محبت اصلی رکھی جائے اور اسی کی تعظیم اصلی کی جائے، والاجلال والاکرام، اور جلال و اکرام کا بھی۔ فاخبر انہ وحدہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ وہ اکیلا ہے، المتفرد بتدبیر عبادی، اور وہ متفرد ہے اپنے بندوں کی تدبیر کرنے میں، سمجھے؟ فی یقظتہم و منامہم، ان کے جاگنے میں اور ان کے سونے میں، وہو الذی، ہوا واحد کا صیغہ ہے، وہی ہے جو تم سب کو موت دیتا ہے، جگاتا ہے، تم سب کو بھیجتا ہے، واحد کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، یبعثکم، ثم الیہ، اس ایک کی طرف مرجع ہے تم سب کا، اور پھر وہ تم سب کو بتا دے گا، ینبئ، واحد کا صیغہ، بما کنتم تعملون، فی یقظہم و منامہم انہ یتوفاہم باللیل، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو متوفی کرتا ہے رات کے وقت، یعنی پورا کا پورا لے لیتا ہے، وفات النومی، اور یہ وفات نوم بھی کہلاتی ہے، یعنی کہ سونے کی وفات، وتہدیٰ حرکاتہم وتستری ابدانہم، تو وہ ان کی حرکات کو ہدایت دیتا ہے، یعنی زندہ رکھتا ہے کہ وہ ہلتے رہیں، اور ان کے بدنوں کو استراحت دیتا ہے، وَيَبْعَثُكُمْ فِي الْيَقْظَةِ مِن نَوْمِكُمْ، اور پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے، جگاتا ہے تمہاری نیند سے، من نومکم یتصرفوا فی مصالح دینیہ و دنیاویہ، تاکہ پھر تم مصروف ہو جاؤ اس کی مصالحتیں، اپنی مصالحتیں، اپنی یعنی لوگوں کی مصالحتیں دنیاوی اور دینی کے اندر۔ وہ تعالیٰ یعلم ما جرحوا وما کسبوا من تلک الاعمال، اور اللہ ہی جانتے کہ جو کچھ جرح ہوا ہے یعنی زخم، وما کسبوا، جو کچھ تم نے کمایا ہے یا گزرا ہے، من تلک الاعمال، ان اعمال میں سے، ثم لا یزال تعالیٰ حقت، اور پھر اللہ تعالیٰ اس چیز سے زائل نہیں ہوا، یعنی کہ ریمینڈ آن دس کنڈیشن، یا تصرف فیہم، کہ ان کے اندر تصرف کرتے رہتے، حتی یستوفوا اجالہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک مدت دیتا ہے، فیقضی بہذا التدبیر، فیقضی اجل مسمی، اور پھر اللہ تعالیٰ قضا کرتا ہے ان کے لیے تدبیر اور اس کو اجل مسمی کا، وہ اجل الحیاء، اور یہ حیاتی زندگی کی اجل مدت ہے، وہ اجل آخر فیما بعد ذلک، اس کے بعد ایک اور مدت ہے اور وہ ہے آخرت کی، وہ البعث بعد الموت، اور وہ کیا ہے، موت کے بعد اٹھانا، وہ لہٰذا گائل، اسی لیے فرمایا ثم الیہ مرجعکم، اس کے بعد اسی کی طرف تمہارا مرجع ہے، لا الہ غیری، لا الہ غیری، نہ کہ کسی اور کی اور، ثم ینبئکم بما کنتم تعلمون من خیر و شر، من خیر و شر، عربی میں، عربی کی ایک اور فضیلت یہ، اور کچھ حد تک یہ عبرانی میں بھی یہ، کہ ایسے کہ کبھی اکثر آپ کو الفاظ اور ورب پیٹرن سے، سمجھ رہے ہو، پتہ چل جاتا ہے کہ کام کیا ہو رہا ہے، سمجھے؟ مثال، وسوسہ، کیونکہ سوسو سوسو کرتا ہے آواز میں آ کے، زلزلہ، زلزل یعنی چیز کا اوپر نیچے ہونا، اسی طرح رننا، گھنٹی کا بجنا، ٹرن ٹرن جو بجتی ہے، دقہ، دق الباب، دک دک، دروازے پہ ہاتھ مارا، یا کسی چیز کو کوٹنا، تو عربی زبان بہت اس کے فضائل ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ کہ 3 الفاظ ہوتے ہیں، واو، وا، ایک ہوتا ہے ثم اور ایک ہوتا ہے فا، ہم ان تینوں کو ڈینوٹ کرتے ہیں کچھ چیزوں میں تفریق کرنے کے لیے، واو تو بیسیکلی تفریق کے لیے ہوتا ہے، لیکن ثم اور فا کا جو لفظ ہوتا ہے یہ ڈینوٹ کرتا ہے کسی چیز کا ایک کے بعد دوسرے ایونٹ کا ہونا ان ٹائم، اب فا کیونکہ ایک حرف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایونٹ
اگر میں کہوں کہ ہوا اکیلا فشریبا، اس نے کھایا اور پھر پیا، تو اب یہاں مطلب ہو کہ اس نے کھانے کے فوراً بعد پانی پیا، کیونکہ ایک حرف ہے، ثم تین حرف ہیں، سین میم میم، تو اٹ ڈینوٹس اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. ہوا اکیلا ثم شریبا، اب اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے کھانا کھایا اور پھر پیا، لیکن اب یہ اور پھر پیا جو ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے کھانے اور پینے کے درمیان کچھ ٹائم گزر کیے، 5 منٹ 10 منٹ اور سم تھنگ لگتا ہے، یعنی وہ پے در پہ نہیں ہوا. بتانے کا مقصد یہ، کل بھی میں نے بات کری تھی کہ قرآن عربی میں ہے، یہ معجزہ ہے ہمارے پاس. اب واحد عربی صرف یہ نہیں کہ جو لوگ دین کو پرسو کر رہے ہیں، میں تو بلکہ کہوں گا کہ ہر مسلمان کے اوپر سیکھنا، جو مالکی فقہ فتویٰ بھی واجب ہے، کیونکہ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کی ذات اور معرفت پوری طرح جب تک آپ کو عربی نہ آتی ہو. پھر تو آپ وہی نام کے مسلمان ہوگی کہ بس ماں باپ نے چونکہ بولا ہے کہ اللہ رسول ہے تو مان لیا. اس کے بعد آیت نمبر 61، وهو القاہر فوق عبادی، وہ تعالیٰ القاہر فوق عبادی ینفذ فیہم ارادۃ شاملہ، وہ ان کے اوپر اپنا ارادہ شاملہ جو ہے ان کے اوپر نافذ کرتا ہے اپنا ارادہ، اور وہ ہر چیز کو شامل ہے، وہ مشیت العامہ، اور اس کی مشیت عامہ ان کے اوپر نافذ ہے. فلیسو یملکون من الامر شیئا، لوگوں کو کوئی اختیار پراپت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں. ولا یتحرکون ولا یسکنون الا باذنہ، نہ وہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں، نہ سکون اختیار کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی، سوائے یہ کہ اللہ کا اذن ہو، اجازت ہو. ومع ذلک، اور اس کے ساتھ، فقد وکل بالعباد وکل بالعباد حفظہ من الملائکہ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر کچھ ملائکہ مقرر کی، حفظتم من الملائکہ، فرشتوں میں سے، یحفظون علی ما عملہ، اور وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی، جو کچھ وہ عمل کرتا ہے، یعنی اس کو محفوظ کرتے ہیں. کما قال، جس طرح اللہ تعالیٰ نے شرط فرمایا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ تمہارے اوپر حافظ ہیں، حفظ کرنے والے، اس کو محفوظ کرنے والے. حافظ، محفوظ، محفوظ ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہاں سے نکلا ہے. اب دیکھو جب ہم حفظ بولتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ یا حافظ سے، اور محفوظ ہم ویسی اردو میں روزانہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کو محفوظ کرو. کرامن کاتبین، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. عن الیمین وعن الشمال قعید، یمین و شمال، ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید، یعنی کوئی ایک لفظ بھی نکلتا ہے نا قول سے تو ایک رقیب بیٹھا ہے اس کو لکھنے کے لیے. فہذا حفظہ لہم فی حال الحیاۃ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر حفاظت ہے، بیسکلی ان کو ان کے اعمال لکھنے کی. باقی دوسری جگہ یہ بھی آتے، یعنی جو احادیث وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ لٹرل حفاظت پر بھی بندے کی، یعنی باڈی گارڈ کے طور پر کچھ فرشتے مقرر ہیں، ورنہ شیطانی قوتیں اتنی ہیں کہ وہ ہمیں 2 منٹ میں ختم کر دیں. حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا، سمجھے؟ یہاں تک کہ جب آتی ہے ان میں سے کسی کو موت، احدکم الموت، حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا، تو اس کو متوفی کرتے ہیں، پورا کا پورا لے لیتے ہیں ہمارے رسول. کون؟ ای الملائکہ الموکلون بقبض الارواح، جو اس بات پر معقول ہیں، توکیل جن کی ہے کہ وہ روحوں کو قبض کریں. وہم لا یفرطون، سمجھے؟ فی ذلک ولا یزیدون سعی،
اور وہ اس میں ذرا سا بھی افراط و تفریط نہیں کرتے، یعنی کمی و زیادتی نہیں کرتے کسی ایک ساعہ کی بھی۔ مما قدر اللہ و قضا، جو اللہ نے تقدیر مقرر کی ہے اور قضا کی ہے، ڈیسائیڈ کی ہے، ولا ینقصون، نہ وہ کمی کرتے ہیں، ولا ینفذون من ذلک، نہ وہ اس سے بھگتے ہیں، دور جاتے ہیں، الا بحسب المراسیم الالہیہ والتقادیر ربانیہ، یعنی وہ اس میں مراسیم الہیہ اور تقادیر ربانیہ کو فالو کرتے ہیں۔ آیت نمبر 62، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہ آپ فرمائیے، دیکھو ایک اور واضح ہے، اگر ہوتا کہ نبی کو بھی اللہ کہہ دیتا کہ میں اپنے ولیوں کو دیتا ہوں اور نبیوں کو پاور کہ وہ بچا لیں، ڈائریکٹ دعا کا لفظ آ رہا ہے کہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے ظلمات البر والبحر، اندھیروں سے، زمینی خشکی کے اور طریقے باہر کے سمندری، تدعونہ، کہ تم پکارتے ہو اسے، ہو تضرعا وخفیہ، متضرع حالت میں تواضع کرتے ہوئے اور خفیہ حال کی، لئن انجانا، کہ اگر آپ ہمیں نجات دیں گے، من ہذہ، اگر اس سے، یعنی ساتویں شرط رکھتے ہو، ثم انتم لنکونن من الشاکرین، لنکونن، لام تاکید نون مشددہ، تو ہم لازمی ہو جائیں گے من الشاکرین۔ اور ایسا ہوتا ہے جب بالکل منہ پہ جان آئی بھی ہو، اور پھر دیکھو کس طرح ہم لوگ دوسرے اعمال شروع کرتے تھے، اس وقت کہتے ہیں کہ اللہ اب نہیں کریں گے، اور یہ لٹرلی ہوتا ہے۔ ثم بعد الموت والحیاة البرزخیہ، اس کے بعد موت اور حیات برزخیہ کے بعد کیا ہوگا، وما فیہا من الخیر والشر، اور جو کچھ اس میں خیر و شر ہے، ردوا الی اللہ مولاہم الحق، تم لوٹائے جاؤ گے اپنے مولا کی طرف جو کہ حق ہے، ای الذی تولاہم بحکم القدری، کہ جس نے تمہاری معاونت کری اپنے حکم قدری کے ساتھ، فنفذ فیہم ما شاء من انواع التدبیر، ان کے اندر اس نے نافذ کیا جو کچھ اس نے چاہا اپنی انواع تدبیر میں، ثم تولاہم بامرہ ونہیہ، پھر اس نے ان کو ان کی ولایت کری اپنے امر اور نہیں کے ذریعے، ارسل علیہم الرسول، اور ان کی طرف رسول بھیجے اپنے، وانزل علیہم الکتب، اور ان کے اوپر کتابوں کا انزال کیا، ثم ردوا الیہ لیتولی الحکم فیہم بالجزاء ویصیبہم علی ما عملوا من خیر، اس کے بعد وہ سب لوٹائے گئے اس کی طرف تاکہ وہ پھر ان کے درمیان حکم کرے اور جزا و سزا کا، اور ان کو ثواب دے جو انہوں نے اچھائی میں سے اعمال کی، وہ یعاقبہم علی الشرور والسیئات، اور ان کی معاقبت کرے کس چیز پر، عاقبت کرے سیئات اور شرور پر، ولہذا قال، اسی لیے فرمایا، الا لہ، کہ بے شک سن لو جان لو، اسی کے لیے حکم ہے، وحدہ لا شریک لہ، جو کہ ایک ہے، سمجھے، وہ اسرع الحاسبین، یہ بھی فرمایا اللہ نے، وہ اسرع الحاسبین، کو سب سے زیادہ سریع، تیزی سے حساب لینے والے، لکمال علمی و حفظہ لأعمالہم، اس کے کمال علم اور حفظ اعمال کی وجہ سے، حفظ اعمال یعنی کہ اس نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ان کے اعمال کو، کرامن کاتبین، اور ویسی اپنے علم کے آدھار پر، بما اثبتہ فی اللوح المحفوظ، جو اس نے لوح محفوظ میں محفوظ کیا ہوا ہے، ثم اثبتہ ملائکتہ فی الکتاب، اس کے بعد پھر ملائکہ نے بھی اس کو کتاب میں لکھا ہے، ڈبل ڈکٹیشن، سمجھے، الذی بیدہم، جو ان کے ہاتھوں میں، یعنی ملائکہ کی، فإذا كان تعالیٰ هو المنفرد بالخلق والتدبیر، تو اگر اللہ تعالیٰ جو منفرد ہے خلق و تدبیر کے ساتھ، وہ القاہر فوق عبادی، اور وہ قاہر ہے اپنے بندوں کے اوپر، وقد اعتنى بهم كل الاعتناء، اور وہ ان سے احترام برتتا ہے ہر قسم کا، فی جمیع احوالہم، وهو الذی لہ الحکم القدری، ان کے تمام تر احوال میں، اور وہی ہے جس کے لیے حکم قدری ہے، والحکم الشرعی، اور حکم شرعی بھی، والحکم الجزائی، اور حکم جزائی بھی، فأین للمشرکین، تو پھر مشرکین کہاں ہیں، العدول عن من هذا وصفه ونعته الى عبادہ من لیس له من الامر شیء، یعنی کہ وہ کس طرح ان سب چیزوں کو واضح طور پر دیکھتے ہوئے عدول اختیار کر جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں صحیح راہ سے، اور دوسرے لوگوں کو جو کہ خود بندے ہیں اور مخلوق ہیں ان کے ہاتھ میں وہ چیزیں تھما دیتے ہیں، سمجھے، ولا عنده مثقال ذرہ من النفع ولا له قدرہ و ارادہ، یعنی کہ وہ جو مخلوق ہے جس کو وہ تدبیر دیتے ہیں، جیسے علی علیہ السلام کے ہاتھ میں، غوث پاک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور رسول اللہ کے ہاتھ میں، تو وہ یہ بات کیسے کہتے ہیں جبکہ ان کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں، نفع کا، نہ قدرت اور نہ ارادہ کچھ ایسا کرنے کا،
اما واللہ لو علموا حلم اللہ علیہم، وہ کہتے ہیں بلکہ اگر وہ جان لیں کہ اللہ کا حلم برداشت کتنا ہے ان کے اوپر، وعفو و رحمتی بہم، اس کی عفو مغفرت کتنی ہے، وہم یبارزونہ بالشرک والکفران، جبکہ وہ شرک اور کفران کو کھلے کر رہے ہیں، وہ یتجرؤون علی عظمتی بالافک والبہتان، اور وہ عفق کو بہتان، یعنی اللہ کو چیز کتنی بری لگتی ہے کہ اللہ پر افطراء اللہ کیا جائے، لیکن وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، بہتان بنتے ہیں، اس کی عظمت، بدتمیزی، نبیوں کے بارے میں اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک جو ہے سب و شتم کرنا، اور اس کے انبیاء کو، اللہ یہ سب برداشت کر رہا ہے۔ کل جو میں نے اگزامپل دی تھی نا کہ ایک اسٹیٹ لائف کی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے 110-20 منزلہ، اور اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک اللہ رسول سے جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح یہ جو چکلے اور یہ محلے ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں، اس میں پورے کے پورے ہوٹلس میں ہر کمرے میں زنا چل رہا ہے، گندا ترین فحش، یہ جو فحش موویاں بن رہی ہیں، 50 لوگوں کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، تو اللہ معاف کرے، اللہ کا حلم بہت ہے، اور اس سے اللہ کی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہونے دیتا ہے، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اللہ المستعان، جیسے موسیٰ علیہ السلام جذباتی ہو گئے تھے، وہ یعافیہم ویرزقہم لئن جذبت دواعیہم الی معرفتی، وہ ان کو معاف کرتے اور ان کو رزق دیتا ہے تاکہ ان کو ٹائم ملے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں، وزاحلت عقولہم فی حبی وَلِمَقْتُوا أَنفُسَهُمْ أَشَدَّ الْمَقْتِ حَيْثُ انقادوا لِدَاعِيِ الشیطان، اور ان لوگوں نے جو شیطان کی دعوت پہ لبیک کہا، اس کی وجہ سے کیا ہوگا، انہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، الموجب للخزي والخسران، جو کہ ذلت و رسوائی، خزیون اور خسران، نقصان کا موجب ہے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، لیکن یہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ عقل نہیں کرتی۔ ای قل للمشرکین باللہ، یعنی کہ آپ کہہ دیجیے مشرکین باللہ سے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، الداعین ما هو علیہ اخرى، جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی ساتھ میں دوسرے خدا ہیں، ملزما لهم بما اثبتوا من توحید الربوبیہ علی ما انکروا من توحید الالہیہ، یعنی یہ ان مشرکین سے کہنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیہ کے تو قائل ہیں لیکن توحید الہیہ کے قائل نہیں۔ ربوبیہ کیا ہوتی ہے، پالن پوشن سے ریلیٹڈ، یعنی کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس مسئلے میں پھنسے ہیں تو اللہ کو پکارنا ہے، یہاں سے تو اللہ ہی نکالے گا، لیکن اب جیسی اللہ نے نکال دیا توحید الہیہ، خلق، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو گھسا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، یا بچہ پیدا کرنا، یا اولاد دینا، یا اس طرح کی چیزیں، تو وہاں پہ جو ہے سونا، جینا، مارنا، سمجھے، اس میں یہ توحید الہیہ میں سے، تو وہاں پہ کسی اور کو ڈال دینا۔ من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہ تمہیں کون نجات دیتا ہے، ای شدائدہما و مشاقتہما، وہنا یتعذر و یتعثر علیکم وجہ الحیلہ فتدعون ربکم تضرعا بقلب قاضی، یعنی کہ تمہیں خشوع خضوع والے دل کے ساتھ اللہ کو گڑ گڑا کر اس کو پکارتے ہوئے لسان لا یزال یلہج بحاجتی فی الدعاء وتقولون وانتم فی تلک الحال، اور تمہاری زبان جو ہے اپنی حاجت روائی کے لیے جب دعا کرتی ہے تو وہ ہلتی نہیں ہے سوائے یہ بات کہتے ہوئے اس حال میں کہ لئن انجینا من ہذی، کہ اگر آپ ہمیں اس سے نجات دیں گے، اشد التی وقعنا فیہ، جس میں ہم ابھی گریں، لنکونن من الشاکرین، تو ہم لازمی ہو جائیں گے شاکرین میں سے، للہ ای المعترفین بنعمتی، یعنی اللہ کے لیے، اور ہم اس کے نعمت کے معترفین ہو جائیں گے، الوعدین لا فی طاعت ربہم، اور پھر ہم جو ہیں گر جائیں گے اپنے پالنہار کی طاعت میں، الذین یحفظوها عن ان یبذلوها فی معصیتی،
آیت نمبر 64، قل اللہ ینجیکم، کہ آپ فرما دیجیے کہ اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس سے، وہ من کل کرب، اور ہر کرب سے۔ اب آپ سمجھے عربی اس لیے آنا ضروری ہے۔ یہاں پر کرب کا لفظ جو ہے نا وہ نکرہ ہے، نکرہ۔ نکرہ کا مطلب بھی عربی میں یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم، یعنی اگر میں کہوں رجل، اس کا مطلب ہے کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے۔ اگر میں کہوں الرجل، اب یہ معرفہ ہو گیا کہ اسپیسیفائی ہو گیا بندہ۔ اگر یہاں پہ ہوتا نا من کل الکربی، تو پھر مطلب یہ نکل سکتا تھا کہ کوئی خاص کرب جس سے اللہ نکالتا ہے۔ یہاں ہے من کلی کرب، ہر قسم کے کرب سے۔ یہ صرف عربی والا بندہ سمجھ سکتا ہے۔ ای من حاضی شدہ الخاصہ من جمیل قروب العامہ، یعنی اس خاص شدت سے بھی تمہیں اللہ نکالتا ہے، تم یہ جانتے ہو، اور ہر قسم کے کرب سے، العامہ۔ ثم انتم تشرکون، اس کے باوجود تم شرک کرتے ہو، لا تفون للہ بما قلتم، تو اس بات کی وفا نہیں کرتے جو تم نے اللہ سے کہی تھی، وتنسون نعمہ علیکم، اور اس کی نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کری اس کو بھول جاتے ہو۔ فأی برہان اوضح من ھذا، تو اس سے زیادہ برہان واضح اور کیا ہوگا، علی بطلان شرک، شرک کے بطلان پر، وصحت توحید، اور توحید کی صحت پر۔ یعنی کہ جب تم مصیبت میں گرتے ہو تم خود اللہ کو پکارتے ہو، لیکن پھر جیسی تمہاری مصیبت ہو جاتی ہے تو تم پھر سے شرک کرنے لگتے ہو۔ آیت نمبر 65، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم، ای ہوا تعالیٰ قادر علی ارسال العذاب علیکم من کل جہہ، یعنی آپ یہ بھی فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے پر ہر جہت سے کہیں سے بھی عذاب بھیج دے، من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم، یعنی تمہارے اوپر سے، تمہارے پیروں کے نیچے سے، او یلبسکم، یا وہ تمہیں مبتلا کر دے، ای یخلطکم، یعنی تمہیں تخلید مکس اپ کر دے، شیعان، گروہ در گروہ، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تم سے بعض کو بعض کا مزہ چکائے، ای فی الفتنہ وقتل بعضکم بعضا، اور یہ کہ تم لوگ ایک دوسرے کا قتل کرو، وہ قادر علی ذلک کلہ، وہ ان میں سے چیز کے اوپر قادر ہے، فاحذروا من الاقامہ علی معاصیہ، بس اس چیز سے ڈر جاؤ کہ تم اس کی معصیت کے اوپر قائم ہو، فیصیبکم من العذاب، تو وہ تمہیں عذاب کا مزہ چکائے گا، ما یتلفکم ویمحقکم، جو پھر نہ ملتوی ہوگا نہ وہ مٹے گا، وما ھذا، یعنی جو تمہیں تلف کر دے گا اور تمہیں مٹا دے گا، ومع ھذا فقد اخبر انه قادر علی ذلک، اور اس سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ وہ اس چیز کے اوپر قادر ہے، ولیکن من رحمتی، لیکن اس کی رحمت میں سے یہ کہ سب پر قادر ہونے کے باوجود جو اس نے خبر دی، الرفع عن هذه الامہ العذاب من فوقهم بالرجم والحسب ونحوی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھر اور ریت کی بارش کو منع کر دیا، اٹھا لیا اس امت کے اوپر سے، ونحوی، اور جیسے، ومن تحت ارجلہم، ان کے پیروں کے نیچے سے، بالخسف، کس سے، خسف سے، یعنی دھس جانا، یہ اس طرح۔ اچھا، لوگ جو ہے نا وہ یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، شاید ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں اس کا ایک جواب آیا تھا تو میں شیئر کر رہا ہوں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو پرانی سویلائزیشنس ملتی ہیں، یہ سب جو ہیں ان کے اندر تو بت نکلتے ہیں زیادہ تر، تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمیشہ سے بت پرستی ہوتی آئی ہے، اور یہ ایک خدا والا مذہب کوئی بھی نہیں ہوتا، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں عذاب آیا تھا ان کے اوپر اور مر گئے، تبھی تو وہاں سے بت نکلے، اور جو ایک خدا کا مانتا ہوگا وہ تو اس کی مورتی ہی نہیں ہوتی، بے مورت ہوتا ہے نا خدا، تو وہ آپ کو کہاں سے ملے گا، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ایک الگ ہی اس میں گم ہو جاتے ہیں کہ یار اتنی ایڈوانس لوگ تھے، پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی، کیوں مرے ہوں گے، اب جیسے موہنجو دارو ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ وجہ کیا ہے، ایجپشنز اتنی ہائی لیول کی سائنس ہونے کے باوجود، یعنی ایک بھی بندہ زندہ نہیں بچا جو یہ بتائے کہ اس قوم میں کیا ہوتا تھا۔ آخر آج دیکھو کسی قوم کا ہمارے سامنے، دنیا کی کتنی قومیں جب سے رسول اللہ دنیا میں آئے،
کتنی قومیں چائنیز جاپانیز کوئی نہ کوئی ان کی ایک چھوٹی سی پاپولیشن زندہ رہتی ہے. پوری طرح کوئی بھی قوم رسول اللہ کے بعد سے جو ہے اس دنیا میں جب سے موجود ہے ضائع نہیں ہوئی. جبکہ پچھلی قومیں اتنی اچھی گٹر لائنیں تک بنی ہوئی موجود داڑوں میں اور ٹائلز برک بھٹی میں پکائے ہوئے. کیوں کیسے صفحہ ہستی سے بٹ گئی کہ ایک بندہ بھی نہیں بچا؟ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عذاب آیا تھا اور وہ کوئی ایسی حرکت کر رہے تھے کہ اتنی، ورنہ اتنے ایڈوانسڈ اگر تھے تو کیا وہ ہلکی پھلکی بیماریوں کا علاج نہیں جانتے تھے کہ کوئی ایسی بیماری ہے اور وبا صفحہ چٹ کر گئی اور اتنی صاف نالیاں بنانے کے باوجود کولرا ان کے اندر پھیل گیا؟ امپاسبل. یہ ہے یعنی سوچنے کا زاویہ. اگر آپ معاملات کو اس طرح دیکھو تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. ولیکن عاقبہ من عاقبہ منہم، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر عاقبت بھی کرتا ہے ان لوگوں کی جو اس طرح کی کام کرتے رہتے ہیں. بِأَنَّ أَذَاقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، یعنی اللہ تعالیٰ تھوڑا بہت مزہ چکاتا رہتا ہے بعض کو بعض پہ مسلط کر کے. وَسَلَّطَ بَعْضَهُمْ، مسلط اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سلطان. وَسَلَّطَ بَعْضَهُمْ سَلَّطَ يُسَلِّطُ تَسْلِيطًا وَهُوَ مسلط سمجھے ملک عمار. وسلط بعضهم على بعض هذه العقوبات المذکورہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ عقوبات ڈالتا ہے چھوٹی موٹی. عقوبہ عاجلہ یرہم المعتبرون، یعنی یہ چھوٹی معجل عقوبات تاکہ ان کو دکھائے. یراہا المعتبرون ویشعر بہا العالمون، کہ جس کو کا اعتبار کرتے ہیں کون لوگ؟ معتبر لوگ. وہ یشعر دیکھ لیتے معتبر لوگ، وہ یشعر اور جن کو محسوس کر لیتے عالمون کہ یار یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہی جو آج سے کئی لیکچرز پہلے میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ ہم جو ہے جیو پولیٹکس کے نام پہ، کیونکہ ہیں تو وہی 20-22 سال کے لونڈے نا، ان کا تجربہ اتنا تو نہیں ہو سکتا جو ایک عالم کا ہے. ایک عالم جس ذہن سے بات کر رہا ہے، قرآن کی اللہ تعالیٰ نے فراست جس بندے کو دے دی، جو رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے. اب یہ بیٹھ کے جاہلوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، امریکہ اب رشیا تیل کے پیچھے یہ پیچھے. مومن یہ سب باتیں نہیں کرتا. مومن کو پتہ ہے کہ یہ سب بہانے، وینیزویلا ہو یہ ہو، اب یہ بھی گروپوں میں کچھ ڈسکشن چل رہی ہیں. سیدھی سی بات ہے، شیطان کروا رہے ہیں سب. جو شر ہے شیطان کی طرف سے اور اس کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے. اور اگر کہیں مسلمان اس میں پٹ رہے ہیں تو وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر عذاب ہے، اللہ نے مسلط کر دیا. اب ایک مومن جو یہ آیت پڑھتا ہو اس کے باوجود بیٹھ کے جہالت کی بات کرے کہ امریکہ نے اٹیک کر دیا، روس نے کر دیا، امریکہ جو بگ ڈیڈی بنا ہوا ہے، اور یہ مسلمان کو جچتی ہے یہ باتیں کرنا یہ آیت پڑھنے کے باوجود. مسلمان کو تو پتہ ہے کہ یہ اللہ بعض کو بعض کا مزہ چکا رہے، کیونکہ مسلمان کے سامنے پہ سورہ اسراء آ جاتی ہے، یہود کی پوری تاریخ آ جاتی ہے جو اللہ نے انبیاء کے قصے بیان کری. کیا کہانیاں سنانے کی اللہ نے قصے بیان کی؟ اللہ نے تذکیر کے لیے بیان کی. اسے معلوم ہے کہ یہود نے جب جب بے شرمی اور بےہودیاں کری پیٹے. مسجدوں سے اللہ نے لفظ استعمال کیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کتنی یہ محبوب ہے. اللہ نے کہا تمہارے گھروں اور مسجدوں میں گھسیں گے. سمجھ رہے ہو؟ کین یو امیجن اللہ کا غصہ؟ اب آپ بیٹھ کے باتیں کرو کہ امریکہ بگ ڈیڈی نافذ ہو گیا ہے اور امریکہ کی یہ ہے اور وہ ہے، اور بنگال کے ادھر ایک سینٹ مرینو آئیلینڈ ہے اس کے اوپر وہ اسٹریٹجک لوکیشن. یہ سب فضول کی باتیں کرتے رہنا سارا کا سارا شیطان کا کھیل ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی اپنی بے وقوفیوں، کمزوریوں اور ناکامیوں کی وجہ سے اور غلط فیصلوں کی وجہ سے بعض کو بعض کا مزہ چکا رہا ہے. سمپل سی بات ہے. سمجھ رہے ہو؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ
وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. سمجھے؟ یہ اللہ نے کہا. یعنی ارض مقدسہ المسجد میں یہاں پر ال کے ساتھ آئے تو آج وہی ہو رہا ہے. ہم بیٹھ کے جو ہے وہ ایک غیر ضروری، ٹھیک ہے ڈونیشنز اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں اور یہ ساری چیزیں، لیکن کور ایشو کیا ہے؟ آپ سوچیں نا، المسجد کا لفظ آیا، اللہ نے کہا جس طرح پہلی بار داخل ہوئے تھے دوسری بار، یعنی جب یہ وہ اس اسپیسیفک مسجد کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، واٹ از دا ریزن؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. کچھ ہماری غلطیاں ہیں جس کے سبب یہ ہو رہا ہے. نہیں، اس کے اوپر عقل نہیں جائے گی. کیوں؟ کیونکہ قرآن فہمی نہیں ہے لوگوں کے اندر. اب اگر ہم کہیں کہ بھئی قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، علم حاصل کرو، اپنے اعمال کو سدھارو، نہیں یہ آپ کیسی بات؟ وہی جذباتی باتیں کہ کیا ڈونیشنز ہی کریں، میں تو کر کے رہوں گا، یہ جذباتی لوگ. جبکہ جو اصل کام ہے کہ یہ تمہیں ڈونیشن اکٹھے کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے فلسطین کے لیے؟ فلسطینی لوگ خود اپنا کام کر کے کمائیں گے، کھائیں گے. اگر تم اپنے اعمال سدھار لو، مسجد کے اوپر اٹیک ہی نہیں ہوگا. تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے. اب تم شریف بن کے کہہ رہے ہو کہ ہم ڈونیشن سے اکٹھی کر رہے ہیں، اور جو اصل دین ہے اس کو نہیں سیکھ رہے. اللہ المستعان. انکلوڈنگ مائی سیلف، میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ کسی ایک دو بندوں کو، گو کہ ان کو بھی میں ٹارگٹ آؤٹ کر کے کہہ رہا ہوں، لیکن اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کر رہا ہوں. میری بھی زندگی گناہوں سے لت پت ہے، ملیتن بالذنوب، گناہوں سے بھری ہوئی ہے. لیکن اب ہم لوگوں نے ہر کسی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون کس قسم کے گناہ میں پڑا ہوا ہے. کوئی مال، کوئی اولاد، کوئی بیوی، کوئی فیملی، کوئی کمائی. دین کو پیور ٹائم کتنا دے رہا ہے کوئی؟ پرائرٹی لسٹ پہ اس کے کیا ہے؟ کس نے اپنی ظاہری اصلاح کی ہے؟ ظاہری اصلاح میں اور باطنی اصلاح، یعنی اندرونی کوئی پورن ایڈکٹ ہے، میسٹربیشن ایڈکٹ ہے، یا کسی اور ایسی چیز کا ایڈکٹ ہے، اس کی اس نے کتنی اصلاح کی ہے؟ ظاہری، آپ کا لباس، ٹخنے سے اوپر، داڑھی. اب اگر آپ نے سیکسینس آپ کی باقی رہنی ہے، کیونکہ 20-22 سال کا لونڈا یہ سوچتا ہے کہ یار یہی تو میری شادی کی عمر ہے جس میں مجھے لڑکیاں پھنسانی ہیں اور رشتے آئیں گے جائیں گے، کون لڑکی آپ کی اتنی بڑی داڑھی دیکھ کے کرے گی؟ تو بات وہی ہو گئی نا کہ آپ مصلحت کے شکار ہو گئے. بس آپ یہاں مجبور ہو، اگلے بندے کی آپ سے زیادہ کوئی مجبوری ہوگی. جو پورن ایڈکٹ ہوگا وہ کہے گا آپ کو تھوڑی اس کا مزہ پتا، مجھے اس نشے کا پتہ ہے. جیسے آپ کو داڑھی نہ رکھنے کا نشہ پتہ ہے نا کہ سیکسنس کا مزہ کیا ہوتا ہے، پورن ایڈکٹ کو پورن کا مزہ پتہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ افیم پینے والے کو افیم کا مزہ پتہ ہے. آپ کو افیم اچھی نہیں لگتی اس کا مطلب تھوڑی کہ اسے بھی اچھی نہیں لگتی. ہر کسی کا ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے، ہر کسی کا بت الگ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اگر چوری کا شوق نہیں ہے، اب مجھے چوری کا کوئی شوق نہیں ہے تو دوسرے کو نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کسی بندے کو ایڈرینلن رش ملتا ہو چوری کر کے، اور یہ سیریل کلر جتنے ہوتے ہیں آپ ان کی سٹوریز پڑھیں، انہیں ایڈرینلن رش ملتا ہے. وہ کہتے ہیں جب تک ہم قتل نہ کریں ہمیں مزہ نہیں آتا. وہ مزہ. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں جیو پالیٹکس کی باتیں کر کے مزہ آتا ہے، خلافت یہ وہ آگ لگا دیں گے. بھئی خلافت آ گئی کل اور آپ کو کیا کہتے ہیں وزیر تعلیم بنا دیا یا وزیر مالیات بنا دیا، کیا کرو گے؟ بس. تو اس لیے کیا کہتے ہیں، یہ معاملات سمجھنے کے، معرفت کی باتیں سمجھ لو کہ مستقل مزاجی، کنسسٹنسی، جو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو وہی عمل پسند ہے کہ جو کم کم کیا جائے لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ. تھوڑی تھوڑی کر کے عربی سیکھو لیکن اٹ شوڈ بی کنسسٹنٹ. 1 سال کے بعد آپ ایک الگ ہی مقام پہ ہو. فکس سیکھو تھوڑی تھوڑی، مسائل سیکھو تھوڑی تھوڑی، لیکن کچھ پریکٹیکل ہو نا. باتیں ہو رہی ہیں 4 سال سے اور سیکھا دینی کچھ بھی نہیں. یہ میں نے محض سے سوال بھی کیا تھا کہ مجھے بتاؤ اگر تم ہمارے ساتھ اس گروپ میں نہ ہوتے تو جس گروپ میں تم تھے جس کا نام دین تھا، انفارچونیٹلی
کیا دینی حوالے سے تمہاری رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی نالج بڑی تھی؟ ایک جملہ بھی نہیں. تو یہ ایشوز ہیں کہ یار ان کے اوپر کوئی سوچے. یعنی اللہ تعالیٰ نا پیراڈائم ہی شفٹ کر دیتا ہے سوچنے کا. سمجھ رہے ہو؟ اب جو ہم نے بھی کلاس کے شروع میں بھی بلکہ جو بات کری تھی کہ لوگوں کا شعور کا لیول وہاں لانا پڑے گا. یہاں آپ جا کے بات کرو، جذباتی آرگیومنٹیشن لوگ کریں گے. کیا آپ ڈونیشن سے روک رہے ہیں؟ آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں. ارے بھائی تم اپنی ماں کو رلواؤ گے، بہنوں کو، یہ چند ڈونیشنز کرنے کے چکر میں اپنا اکاؤنٹ بلاک کرواؤ گے، اپنے آپ کو پھنسواؤ گے کسی لمبے چکر میں. اندر ہو گئے تمہاری بہتری کے لیے بول رہے ہیں. کیا تم دنیا میں واحد ہو کہ تمہارے اوپر فلسطین کی پوری ڈونیشنز آدھارت ہے؟ نہیں. کیوں اپنے آپ کو پھنسا رہے ہو کہ پھر اس کی وجہ سے تم جو ہے دین کا علم بھی حاصل کرنا قابل نہیں رہے؟ یہ جذباتی آرگیومنٹ سے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نہیں پڑھا. قرآن کے لفظ. اب بھئی ایک بندہ جو 1 سال سے روزانہ قرآن کلاسز میں آئے اور ایک بندے کا ٹریک ریکارڈ یہ ہو کہ اگر ہم جمع کریں تو ٹوٹل شاید 20 کلاسز بھی نہ نکلیں اس کی پورے سال میں. اس کا مینٹل لیول وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بات سمجھ پائے جو میں کہہ رہا ہوں. منع نہیں کر رہا کلیتاً ڈونیشنز کو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایک کام ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ پوری رات تہجد پڑھو، فجر کی نماز چھوڑ دو، سو جاؤ، اس تہجد کی کوئی امپورٹنس ہے؟ اب آپ کہہ دو کہ آپ تہجد کے منکر ہو. ارے بھائی منکر نہیں ہے، سونے پہ سہاگا 100 بسم اللہ کرو، صرف 2 رکعت تہجد پڑھو، لیکن فجر تو پہلے پڑھو جو فرض ہے. تو فرائض کو پہلے پورا کرنا ہے. فرائض آپ کے برباد ہیں. داڑھی آپ نہیں رکھ رہے، بار بار آپ شیو کرتے ہو یا اس کو چھوٹا کرتے ہو جبکہ یہ حرام ہے. یعنی آپ کو اللہ اور رسول کی معرفت ہی حاصل نہیں ہوئی کہ اللہ نے قرآن میں جو کہا کہ جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو مومن کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. رسول نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی علاوت چک لی، رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تک کہ میں اس کے لیے، تو تمہارا رسول ہے جس نے کہا کہ داڑھی رکھو اور اسے بڑھاؤ اور اسے معاف کرو چھوڑو. آپ کیسے ٹریمر پھرواتے ہو اس کے اوپر؟ اس کا مطلب تم اللہ اور رسول کی اس معرفت کے لیول پہ ہی نہیں پہنچے. سیدھی سی بات ہے، کسی کو برا لگے جو بھی ڈرمنڈا یا داڑھی کٹاؤ، آپ نہیں پہنچے اس معرفت کے لیول پہ، اسی لیے تو پٹ رہے ہیں مسلمان. کیونکہ اگر آپ کے اندر معرفت کا وہ لیول ہوتا اور ہم سب لوگ ایمان کے اس درجے پر ہوتے تو آج یہ ہو ہی نہیں رہا ہوتا. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے کس طرح ہم اپنی آیات بیان کرتے ہیں. سمجھے کس طرح فوراً اللہ نے کہا کہ کس طرح ہم اپنی آیات بیان کرتے ہیں. یعنی بندہ یہ سمجھے، اس کے اوپر غور کرے کہ یہ عذاب کیوں آ رہا ہے. ای ننوع، تنوع کے ساتھ، ونأتی بها علی اوجہۃ کثیرہ وکلھا دالۃ علی الحق، اور ہم اس کو لاتے ہیں مختلف طریقوں سے کہ یار کسی طرح بات سمجھ میں آ جائے. وکلھا دالۃ علی الحق، اور یہ سب حق کے اوپر دلالت کرتی ہیں. لعلہم یفقہون، تاکہ وہ فقہ، تفقہ حاصل کریں. سمجھے؟ اور فقہ از اے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. یہ ایسی حاصل نہیں ہوتی کہ ادھر کی اینٹ ادھر کا روڑا، بانپتی نے کما جوڑا. سمجھے؟ فیس بک سے 2 پوسٹ پڑھ لی، واٹس ایپ پہ ایک اسٹیٹس پڑھ لیا، فلاں گروپ میں جا کے تھوڑی سی وہ بات کر لی جیو پالیٹکس کی، لو جی دین کا کام ہو گیا. یکسو ہو کے جو کاشف علی کہتا ہے بیٹھنا پڑتا ہے سیریسلی. اب ایک بندہ کہ ہم ابھی 8 سے 11 تک بیٹھے، وہ آ ہی نہیں رہا اس میں، اور پورے سال کنسسٹنٹ بیٹھے، وہ اس میں سے ایک بھی نہیں آیا. چلو ہم یہ نہیں کہتے شاید اس نے اسد علی کی طرح پڑھا ہو دوسری دیگر کتابیں، وہ بھی نہیں پڑھ رہا. لٹرلی حال یہ ہے کہ ادھر کی اونٹ ادھر کا روڑا، کہ 2 فیس بک کی پوسٹ، ایک ادھر کی ادھر کی. کیا دینی علم ہوگا؟ وہ دینی علم ہی نہیں، وہ دینی علم ہی نہیں ہے. ای یفہمون ما خلقوا من اجل، یعنی کہ وہ اس بات کو جان لیں کہ وہ کس وجہ سے پیدا کیے گئے. پوائنٹ سمجھے؟ وَيَفْقَهُونَ الْحَقَائِقَ الشَّرْعِيَّةَ وَمَطَالِبَ الْإِلَٰهِيَّةَ، وہ حقائق شرعیہ کی سمجھ پیدا کر لیں اپنے اندر کہ اصلاً شریعت کا مقصد کیا ہے. ہمارا اصل دشمن کون ہے؟ جس نے ہمارے ماتا پتا اصلی آدم اور حوا کے ساتھ کیا کیا تھا، ان کے کپڑے اتروائے تھے. تو اب مجھے اپنے ماں باپ کے لیے کتنی غیرت آنا چاہیے کہ میں اس کو اوینج کروں. والمطالب الالہیہ،
اور وہ مطالب الہیہ کو بھی جان لے۔ آیت نمبر 66، وَكَذَّبَ بِهِ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ای بالقرآن، یعنی کہ آپ کی قوم جو اس نے قرآن کا انکار کیا وہ جبکہ وہ حق تھا، الذی لا مریہ فی، اس کے اندر کوئی شک نہیں تھا، مریہ ریب، ولا شک یعتریہ، اور نہ کوئی شک تھا جو اس کو اعتراض کرے۔ قل لست علیکم بوکیل، آپ فرما دیجیے کہ میں تمہارے اوپر وکیل نہیں ہوں۔ احفظوا اعمالکم، کہ میں تمہارے اعمال کی حفاظت کروں، ان کو نوٹ ڈاؤن کروں، وہ اجازیکم علیہ، اور تمہیں جزا دوں اس کے اوپر، وانما انا منذر و مبلغ، میں تو صرف منذر ڈرانے والا اور مبلغ ہوں۔ آیت نمبر 67، لکل نبع مستقر، ہر ایک امپورٹنٹ خبر کے لیے، نبا کے لیے مستقر وقت، ای وقت یستقر فی، جس کے اندر وہ استقرار پائے گا، وہ زمان لا یتقدم عنہ ولا یتأخر، اور ایک زمانہ ہے کہ نہ اس کی تقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی۔ وسوف تعلمون، اور تم عنقریب اس کو جان لو گے، ما توعدون من العذاب، جو تم عذاب سے تم سے وعدہ کیا گیا تھا عذاب کا۔ آیت نمبر 68، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ جو لڑکا تھا نا حسنین، اور یہ جتنے شہزاد کے گروپ کے آ رہے ہیں، اب وہ تو غائب ہو گیا، جبکہ یہ آیت تھی اس کے لیے آج۔ میں تو خوش ہو گیا تھا جب یہ آیت ہم نے پڑھی تھی کہ یار آج ہٹ کروں گا اس پہ پوائنٹ کتنے۔ بہرکیف یہ آیت ہے ان آیتوں میں سے جو کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ادلہ میں سے، بلکہ لکھ لو، بلکہ پازیٹیو آیت آج کوئی آئی ہے اس میں۔ ہاں، آیت نمبر 65 پہ ہم نے ایک نوٹ لکھنا ہے، وہ میں آخر میں لکھواؤں گا، اور آیت نمبر 68 پہ بھی بلکہ میں نوٹ لکھوا دوں۔ ملک عمار کہاں گیا یار رجسٹر؟ آیت نمبر 68 کی تفسیر میں لکھنا ہے نا، نوٹ جو ہے۔ جی نوٹ تفسیر نہیں، نوٹ۔ یہ آیت ایف بی انسٹاگرام کو انسٹال کرنے اور ایف بی پر غیر سنجیدہ تمام اصدقاء کو انفرینڈ کرنے پر واضح دلیل اور حکم ہے۔ اب وہ آیت کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ ہماری آیتوں کے بارے میں مشغول ہیں، یعنی اس میں فضول گوئیاں کر رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل جو ہے وہ صرف رٹا لگانا جانتے تھے حدیثوں کا، اور اس طرح کی باتیں کوئی بندہ فیس بک پر کر رہا ہے، یا دین کا مذاق بنایا ہوا ہے، کہ علل کا مذاق بنایا ہوا ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ مرفوع حدیث ٹھوکنے والی ثابت نہیں تو کیا کہتے ہیں مرد عورت کو چھو لے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ جو مسئلہ پرائیویٹ، اب دیکھو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو علماء کے سرکل کی ہوتی ہیں، آپ لا کے جس بندے کو عربی کے 2 لفظ پڑھنا نہیں آتے، آپ جاہلوں کے سامنے فیس بک پہ نشر کرتے ہوئے بات کی، کیا کہتے ہیں الٹے سیدھے ترجمے کر کے امن سمیہ کہ جو ہے وہ مزدری کرنا چاہیے، یہ باتیں پبلک میں کرنے کی، تو یعنی فہم بھی نہیں آپ کے اندر۔ تو جب بھی آپ اس قسم کے لوگ دیکھو، اور یقین مانو ابھی مجھے کچھ پاس ڈیز کے اندر اس کی حکمت سمجھ میں آئے گی، یہ جو اسلام کا طریقہ کار ہے نا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہو، لیکن اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں چپ ہو کے بیٹھو، یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے فتنوں کو کم کرنے کے لیے۔ فتنہ ہے ہی یہ کہ آپ نے ایک بات سنی، ابھی جیسے یوتھ کلب کے خلاف بھی ہوا ہے، اب کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں گو کہ ایک بندہ لگا ہوا ہے ان کے پیچھے، اور اس نے اور کچھ ثبوت بھیجے، ابھی مجھے وہ پڑھنے ہیں، میں نے اس کو ایک بندے نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کری جذباتی ویڈیو، اور اس کی بات کچھ حد تک صحیح بھی تھی، کہنے لگا کہ ایک بندے نے آ کے مجہول نے کیا کہتے کچھ بھی بول دیا ہمارے خلاف، اور آپ نے یقین کر لیا، کس بنیاد پر؟ اچھا مزے کی بات یہ کہ اس بندے نے جس سے اعتراضات بھی کیے تھے نا وائی سی کے اوپر، اس نے بھی کوئی پرمان ثبوت نہیں دیا، ہونا تو ہی چاہیے کہ آپ پرمان دو، ثبوت دو۔ اچھا آپ کو نکالا گیا، اس پہ زبیر تیمی نے بڑا اچھا تجزیہ کیا، ایک طرف اس نے وائی سی کی بجائی بھی ہے، ساتھ میں اس نے یہ بات بھی کری کہ جب آپ اس 21 سینچری میں ہر ادارہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر پروفز بھی کورٹ میں پرمان جو ہے وہ لکھا ہوا چلتا ہے، اور اس میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اعتراض آپ نے فائر ہونے سے پہلے کیا یا بات کیا۔
آپ نے خود ریزگنیشن دیا تھا یا آپ کو نکالا گیا تھا؟ 8 سال آپ مزے لیتے رہے پیسے کے، جب آپ کو نکالا گیا تو آپ بولے اب یہ ایشو ہے۔ اسی طرح کہہ دینا کہ آپ ان سے جا کے اس کا ضرور پوچھیے گا، بھائی جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ فلاں جو بھی انہوں نے بنانا تھا پروجیکٹ اس کے لیے وہ پیسہ کہاں گیا، ٹھیک ہے یہ ایک اچھی بات ہے اور ایک امپورٹنٹ کلو ضرور ہے، لیکن آپ کے پاس بھی تو کچھ ریٹن پروف ہو کہ کہاں گیا کیا یہ وہ۔ اب دینا شروع کر دیا نا انہوں نے، آگے پیچھے الٹا سیدھا آگے سے بنا کے، اب ہم کیا جانیں؟ اسی لیے قرآن نے کہا کہ جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تثبیت کرو۔ اب تو یہ ڈاکٹر سنو آج تثبیت کا لفظ آ رہا ہے، فتبینوا فتثبتوا، فتثبتوا کا مطلب ہی یہی ہے کہ ود ریٹن پروفs اس کو پورا ثابت کرو۔ دوسری قرات میں یہ نہیں کہہ رہا، ابھی مجھے ایک لڑکے نے بھیجے ہیں، مجھے ابھی جا کے اس کال کے بعد میں دیکھوں گا کہ وہ پروفس کیا ہیں، ہم کال کے بعد ڈسکس کر لیں گے۔ میں تمہیں ابھی بات محض یہ بتا رہا ہوں کہ جن لڑکوں نے وائی سی والوں کے میمز بنا کے شیئر کی، اللہ کا کرم ہے اب تو فیس بک اور ان فتنوں کی دوری کی وجہ سے میں نے صرف انجوائے کیا یا کسی نے مجھے پرسن میں بھیجا نہ شیئر کیا، لیکن سوچو جن لوگوں نے فیس بک پہ بنا کے شیئر کی انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا، کیونکہ نہ انہوں نے ابھی گناہ کو ثابت کیا تھا، محض ایک سنی سنائی بات پہ لوگوں کی عزت کو دیڑ دی۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، آپ کے اعمال سارے غلط ہو جائیں گے، یہ قرآن سکھاتا ہے۔ یہ تفسیر بس ختم کر لوں، پھر آپ کو جو کہنا ہے اس بارے میں مہد آپ کہہ دیجیے گا یا کہہ دو، چلو جلدی سے پوز کر رہا ہوں۔ المراد بالخوض فی آیات اللہ، کہ اللہ کی آیات میں خوض کرنے سے مراد کیا ہے؟ التکلم بما یخالف الحق، اس میں تکلم کرنا جو حق کا مخالف ہے، سمجھ رہے ہو؟ من تحسین المقالات الباطلہ، مقالات باطلہ کی تحسین کرنا۔ قرآن جو ہے وہ تو نظریں جھکانے کو حکم دے رہے ہیں، اور آپ علل کے علم سے کیا حکم نکال رہے ہو کہ عورت کو چھونا بھی چاہیے۔ قرآن جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ اپنی عورتوں اور لونڈیوں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤ، اور آپ جو ہے چند تابعین کے اقوال کے آدھار پر لوگوں میں یہ چیز عام کر رہے ہو کہ میسٹربیشن کرنا جو ہے وہ حلال ہے۔ باقی وہ ایک الگ بات ہے کہ مباح کی جو فتاوی ہیں اور یا حاجت مند کے لیے، ضرورت مند کے لیے ایک بڑے گناہ سے بچنے کے لیے وہ اپنی جگہ ویلڈ ہیں، لیکن کیا یہ بات فیس بک پہ کرنے کی ہے جہاں 15 10 سال کے لڑکے موجود ہیں؟ ان کے ذہن پر کیا اثر ہوگا اگر ان تک یہ بات جائے گی، اور وہ اس سے کیا مطلب اخذ کر لیں گے اور نکال لیں گے۔ ولقت فی وفی علی والدعوی الیہ، اور پھر اس کی طرف بلانا، ومت عالیہ، اور اس کے اہل کی مدح کرنا، یعنی جو ایسے جاہل لوگوں ان کو شیخ شیخ کہنا، والاعراض عن الحق، حق سے اعراض کرنا، جب عربی کے لیے بلایا جائے، قرآن حدیث اور تزکیہ کے لیے بلایا جائے تو کہیں کہ نہیں ٹائم نہیں ہے، یہ استغفر اللہ، فضول کے کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹائم ہے فیس بک پہ۔ ولقت فی وفی علی، اور ایسا کرنے والے یعنی کہ جو اہل اللہ ہوں، قرآن حدیث کی طرف آپ کو دعوت دیں، ان کی برائیاں کرنا، ان کو ذلیل کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کی قد کرنا کہ یہ تو ہیں ہی فارغ لوگ، سمجھ رہے ہو؟ جیسے وہ جس کا نام کا دوسرا حصہ آمش تھا فیس بک پہ، اس نے ابراہیم کو بولا تھا کہ تم لوگ تو ہوتے ہی گندے ہو، ٹخنے سے اوپر تم لوگ کی اتنی اوپر شلواریں اور داڑھیاں اور گندے سے کپڑے پہنے رہتے ہو، اب یہ آپ بتاؤ کہ آپ کی بات کہاں جا رہی ہے؟ کین یو امیجن؟ سارے صحابہ ہی رگڑے دیں گے، ان کے ایسے کپڑے ہوتے تھے، اب ہر ایگزیکٹلی نہیں ہوتے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ جو ہے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ انٹر کے زمانے میں، سیکنڈ ایئر کے زمانے میں، ہم لوگ جو ہے غالباً سی وی یا کہیں گئے تھے کسی کام سے بائک پہ، تو میں اس دن جو ہے نا پینٹ پہنا ہوا تھا، اور میری ہمیشہ سے بہت بچپن سے عادت پڑ گئی تھی ٹکنے سے اوپر رکھنے کی، تو میں نے وہ ٹکنے سے اوپر کی ہوئی تھی، وہ چینو ٹائپ کی پینٹ تھی تو تھوڑی سی چست بھی تھی، تو اوپر کی ہوئی تھی اور نیچے کولا پوری چپل پہنی ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے مجھے جو ہے نا یہ کہا کہ تم جو ہو یہ کیا بھنگیوں والا لباس پہنا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھو کہ آپ نے کس سے ملا دیا۔ اچھا پہلے تو میں نے بات سن لی، میں تھوڑی دیر چپ رہا، ان کو ان کی مستی کرنی تھی، پھر میں نے کہا کہ رسول اللہ کا طریقہ ہے اور رسول اللہ نے فرمایا، پھر وہ جو ہے نا آخری وقت تک مجھ سے معافی ہی مانگتے تھے، کیونکہ بہرحال تھوڑے سلجھے ہوئے لڑکے تھے، میرے دوست تھے، تو نماز پڑھتے تھے، تو انہیں احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، اور کوئی بدماش ہوتا تو اسے احساس بھی نہ ہوتا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو
یہ وہ لوگ ہیں جن سے پھر آپ نے فوراً دوری کرنی ہے، جو اہل اللہ کے بارے میں اس طرح مذاق اڑائیں۔ فامر اللہ رسول اصلاً، تو اللہ نے اپنے رسول کو اصل طور پر یہ حکم دیا، وہ امت طبعاً، اور یعنی اصلی طور پہ مخاطب رسول اللہ ہیں، اور پھر بائی ایکسٹینشن اتباع کے طور پر ہم بھی پوری امت اس آیت کے مخاطبین ہیں۔ اذا رأوا من یقول بآیات اللہ بشیء مما ذکر، کہ اگر آپ کسی کو بھی دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اور بائی ایکسٹینشن اس میں حدیث بھی آ جاتی ہے اور تمام علوم دینیہ، کہ وہ اس کا مذاق بنا رہے، سمجھ رہے ہو؟ اب وہ کیا کہتے ہیں، ابھی مجھے کوئی اسپیسیفک یاد نہیں آ رہا، لیکن کتنے میم ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے کہ وہ جو چائنیز اور جاپنیز اینیمے کیریکٹرز ہوتے ہیں، کہ اس کے دماغ میں سے روشنی نکل لی، پہلے اس نے یہ بات کری اور تیسری بات جب کری تو اس کو اتنی علمی پراپت ہو گئی تو وہ اینیمے کے دماغ سے روشنیاں نکل رہی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں تو مصوری حرام ہے، اور آپ نے یہ اس کے ساتھ دین کو جوڑ کے آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو میمز کی فارم میں۔ اصل میں حلال میم کا فتنہ بھی بڑا خطرناک ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ پل میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، جو اللہ نے کہا بھی ایک اور جگہ فرمایا کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور تم ان میں سے فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو جاؤ گے، خبر والے تو نہیں ہے لیکن یہ کہ انہی میں سے ہو جاؤ گے، ایگزیکٹلی مجھے ابھی وہ والا حصہ یاد نہیں آ رہا۔ اچھا ایک اور بات، وہ ایک ریسلر ہے نا جو ٹرپل ایچ وغیرہ کی بہت زیادہ وہ کرتا تھا، جو منتظم تھا، ایڈمنسٹریٹر، دا موسٹ ڈایابولیکل والی، دا موسٹ وائلنٹ، دا موسٹ ڈایابولیکل، ہاں شاید۔ اب اس میں تم دیکھو کہ وہ مین زیادہ تر کس کانٹینٹ میں استعمال ہوتی ہے، میسٹربیشن کو ڈینوٹ کرنے کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ کیا آخر میں اس نے ایسی میسٹربیشن کری کہ اس کا جو ہے وہ دماغ کھل گیا یا فارغ ہو گیا؟ اب اس کو آپ ایک ریلیجس میم کے لیے استعمال کر رہے ہو، کہاں کونوٹیشن جائے گی؟ نام یعنی کہ یہ گستاخی کا پہلو نکلتا ہے نا یہاں سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں سمجھنا، تو ایسے لوگوں کو وارننگ بھیجو، سیدھی سی بات ہے، وقولو قولا سدیدا، اسلام کے معاملے میں مذاق تھوڑی ہوگا، آپ کی اور میری دوستی ہے ہی اللہ کی وجہ سے۔ یار تم لاہور میں بیٹھے، فلاں بندہ اسلام آباد میں بیٹھا، میرا آپ سے تعلق ہی دینی ہے، ورنہ میں تو نہیں آپ کو قیامت تک شاید نہ جان پاتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میں اس دو نمبر دوستی کے لیے، یا جو آپ کو اور میرے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہے اسلام کی وجہ سے، اس وجہ سے چپ رہوں کہ تم برا مان جاؤ گے؟ بھائی مان جاؤ گے تو مان جاؤ، اللہ رسول کو تنگ کر دوں؟ اسے کلیئر کٹ میسج بھیجو، کہو دیکھو یہ دین کے خلاف ہے، میں تمیز سے بات کرو، کہو کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اگر آپ اس کو صحیح سمجھتے ہو جاری رکھو، میں آپ کو نصیحت کر سکتا ہوں، اگر آپ نے اگلی بار یہ کیا میں پھر آپ کو چھوڑ دوں گا، بس سمپل۔ اگر وہ آپ سے پیار کرتا ہوگا، آپ کا ادب عزت کرتا ہوگا، تو وہ آپ سے تھوڑا سا مجادلہ کرے گا کہ بھائی کیوں، کیا دل ہے، آپ نے اس کو دلائل دے دینے، اگر اس نے دلائل سے استفادہ حاصل کر لیا تو وہ رک جائے گا، اگر نہیں کیا اور وہی حرکتیں رہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، تو پھر ایسے بندے کو فارغ کرو۔ بالاعراض عنہم، یعنی آپ نے ان سے اعراض کرنا ہے، وعدم حضوری مجالس القائدین، عدم حضور مجلس، اس فرینڈ سرکل میں نہیں جانا، ان گروپس میں نہیں جانا جہاں یہ باتیں ہوتی ہیں، القائدین بالباطل والاستمرار علی ذلک، جو کہ اس باطل کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں اور اس کے اوپر استمرار، کنٹینیوٹی اختیار کرتے ہوں، حتی یکون البحث، یہاں تک کہ بحث جو ہے وہ کیا ہو، کیا ہو بحث، ہاں وہ کہتے ہیں حتی یکون البحث والخوض فی کلام غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور کلام میں لگ جائے، فَإِذَا كَانَ فِي كَلَامٍ غَيْرِ زَالَ النَّهِيَ الْمَذْكُورِ، البتہ اللہ نے اتنی اجازت دی کہ اگر وہ کسی اور کلام میں لگ جائیں تو پھر یہ نہیں چلی جاتی ہے، پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، تو آپ نے اس مجلس سے اٹھ جانا ہے۔ اسی طرح کسی شادی میں ننگا ناچ شروع ہو جائے، قرآن کی بے حرمتی شروع ہو جائے، قرآن کی بے حرمتی میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام گانے کی دھن پہ پڑے جائیں اور لڑکیاں ننگے بال یوں یوں کرتی ہوئی ناچیں دلہن کی آمد پر، تو میں تو اٹھ کے باہر چلا گیا تھا، ابھی ایک شادی میں گیا تھا کزن کی، تو میں تو باہر چلا گیا جب میں نے یہ بدتمیزی ہوتی تھی، اور میں نے دوسروں سے کہا کہ جب کھانا کھل جائے تو بلا لینا، ان لوگوں نے بلایا بھی نہیں۔ تو
اب میں کافی دیر کے بعد جب میں نے سوچا کہ یار اب کچھ آواز تھم گئی ہے، اندر جاؤں، تو کھانا آدھا لوگ کھا چکے تھے. تو آپ نے ایسی جگہ سے دور ہو جانا ہے، کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے عذاب کی جگہ. عذاب کی جگہ سے انبیاء کو کیا حکم ہوا، لوط علیہ السلام اور دیگر کو، کہ فوراً دور ہو جاؤ. اس جگہ سے دوری اختیار کرنی ہے، دیکھنا بھی نہیں. فَإِن كَانَ مَصْلِحَةً كَانَ مَأْمُورًا بِهِ وَإِن كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ كَانَ غَيْرُ مُفِيدٍ وَلَا مَأْمُورٌ بِهِ. وہ کہتے ہیں کہ اگر مصلحت ہوتی تو اس کا حکم ہوتا، اگر اس کے علاوہ ہے کانا غیر مفید ولا مأمور بھی، تو پھر یہ غیر مفید ہے اور اس کا حکم نہیں. وفی ذم القول بالباطل حث علی البحث والنظر والمناظر بالحق. وہ کہتے ہیں جس طرح فضول کی حرکات میں گرنے سے منع کیا گیا، سمجھ رہے ہو، تو اسی طرح اس میں یہ الٹیمیٹلی حکم ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے پراپر ریسرچ کرنی ہے، ادلہ کو دیکھنا ہے، مناظرہ کرنا ہے بالحق. ثم قال وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ أَيْ بِأَنْ جَلَسْتَ مَعَهُمْ عَلَى وَجْهِ النِّسْيَانِ وَالْغَفْلَةِ. یعنی کہ اگر شیطان تمہیں بھلا دے کہ تم ان کے ساتھ غلطی سے بیٹھ جاؤ، غفلت سے، آپ کو حکم معلوم نہ ہو، یا حکم معلوم تھا لیکن اس وقت حاضر نہیں ہوا دماغ میں، فلا تخذ بعد الذکر یشمل القائدین بالباطل وکل متکلم بمحرم وفاعل المحرم. تو اب اس کے بعد جب کہ تمہارے پاس ذکر آ گیا ان ظالمین کے ساتھ نہ ہونا، نہ بیٹھنا ظالمین قوم کے ساتھ. اور اس کے اندر قائدین میں کیا شامل ہے، ہر باطل چیز، ہر بندہ جو حرام چیزوں کی بات کرے بمحرم اور فاعل محرم، یا محرم حرام چیزوں کا فاعل ہو، فإنه يحرم الجلوس والحضور، تو ان کے ساتھ بیٹھنا اور حاضری بھی دینا حرام ہے. عند حضور المنکر، جب منکر ہو رہا ہو. منکر یہ کہ ایک تو یہ کہ بندہ بیٹھ کے چرس پی رہا ہو اور ایسی گندی محفل، یا 3-4 لڑکے مل کے کوئی گندی کلپ دیکھ رہے ہوں، یا ننگی باتیں کر رہے ہو. یہاں تک کہ جو ننگی باتیں بھی کرنا ہے، یہ اپنے گناہوں کی باتیں کرنا ہے کہ کل رات کو میں نے ماری تھی یہ اور وہ، یہ بھی چاہے بغیر تصویر اور یا کسی ظاہری گناہ کی ہو، صرف باتیں بھی کسی محفل میں ہو رہی ہو، چاہے شراب نہ پی جا رہی ہو، منع ہے. عند حضور المنکر الذی لا يقدر علی ازالتہ، یعنی کہ اگر بندہ اس کے ازالے کا اوپر قادر نہیں ہے نا، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ کم از کم اس مجلس سے اجتناب کرے. سلام علیک یا معاویہ. تو حاضر نہیں و تحریم، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں اور تحریم جو ہے لمن جلس معہم، جو ان کے ساتھ بیٹھے، ولم یستعمل تقوی اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تقوی کا استعمال نہیں کرتا، سمجھے. وَأَنْ كَانَ يُشَارِكُهُمْ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ الْمُحْرَمِ أَوْ يَسْكُتَ عَنْهُمْ وَعَنِ الْإِنْكَارِ. کیا ہوگا، یا تو وہ ان کے قول و عمل میں حرام میں شامل ہو جائے گا، سمجھ رہے ہو، یا وہ چپ ہو جائے گا ان سے، وعن الانکار، اور ان کا انکار بھی نہیں کرے گا. انکار سے مراد کیا ہے کہ جب ایک اتنا بڑا مولوی داڑھی والے ان کے ساتھ بیٹھا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ ارے مولوی ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا مطلب کام جائز ہی. آپ کے کوئی بیٹھ کے اس کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں تو اس میں کوئی اتنی بڑی برائی نہیں. فَإِنْ اسْتَعْمَلَ التَّقْوَى التَّعَالَى بِأَنْ كَانَ يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کا استعمال کرتا ہوگا، کیا کرے گا، کانا یأمر بالخیر، اختیار ہوگا تو ان کو حکم کرے گا خیر کا. وہ ینہاہم عن الشر، کیونکہ اسے دین کا حکم معلوم ہوگا کہ یار مجھے ان کو منع کرنا ہے. یہاں جو ہے وہ لوگ شرماتے ہیں، میں نے مہات کو بھی کئی بار بولا ہے کہ مت شرماؤ. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے گروپ کے لوگوں کو جا کے واضح بولنا ہے کہ یار یہ تم لوگ جن کاموں میں لگے ہوئے فضول ہیں، اور دین کے اصل کو چھوڑ کے انگریزی کتابیں پڑھے اور بہانے مار رہے ہو کہ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے فقہ و سنہ پڑھنے کا. اور اگر کوئی آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرے تو آپ اسے انگریزی میں، مشکل انگریزی میں 5-6 گالیاں بک دیتے ہو. بین کا نا یہ امر بالخیر، کیونکہ آپ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ ان کو خیر کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الشَّرِّ، شر سے منع کرو، ورنہ پھر آپ کا فائدہ ہی نہیں، پھر آپ بھی اسی مجلس میں شامل. یا پھر اگر یہ نہیں کر سکتے اس گروپ کو لیو کر جاؤ، لیکن ان کے درمیان موجود ہو کے پھر تو یہی کہا جائے گا نا کہ یار اتنے کریڈیبل بندے اس گروپ میں موجود ہیں، منع نہیں کرتے، اس کا مطلب کام صحیح ہو رہا ہے. فضول کی جیو پالیٹکس کی ڈسکشنز جو ہیں یہ اسلام ہے. اسی لیے واجب ہے ایسے گروپس واٹس ایپ چھوڑنا اور فیس بک چھوڑنا اور ایسے لوگوں کی مجالس سے چھوڑنا، کیونکہ محض یہ پوائنٹ بھی مہت کو 3 شاید 2.5 سال کے بعد جا کے سمجھ میں آئے، اب جا کے سمجھ میں آئے، ورنہ اس نے اس پہ مجھ سے کتنی بحث کی ہے کہ نہیں وہ تو میں نے صرف دوست رکھا ہوا ہے. ابے بھائی یہ ہوتی ہے ان کی
جس کو ہم کہتے ہیں کہ سائلنٹ میجورٹی کہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو اس کا بھی دوست ہے. آپ نے احتجاج کرنا ہے. گروپ سے اگر 50 لڑکے ایک ساتھ نکلیں گے یا 10 لڑکے نکلیں گے, آگے پیچھے ہلچل ہوگی نا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. کوئی آ کے غلطی سے آپ سے سوال کر لے گا کہ یار میں نے دیکھا کل وہ گروپ آپ 10 لڑکے چھوڑ کے چلے گئے, کیا وجہ ہے؟ آپ کو تبلیغ کا موقع مل جائے گا. آپ کو یار یہ منکرات ہوتے ہیں, اسلام میں منع ہے, میں تو نہیں کر سکتا. اب یہ جو اس کا گروپ ہے, اگر 2 امپورٹنٹ لڑکے, وہ اسد تو آتے ہی نہیں نا ہمارے پاس سننے, اسد اور مہد, اور اگر ایک دو اور کوئی عقل مند مل جائیں, وہ 4 لڑکے ایک ساتھ چھوڑ جائیں, معاویہ پتہ نہیں اب اس گروپ میں ہے یا نہیں, میں نے تو کب کا چھوڑ دیا, تو ایک اثر پڑے گا. کوئی نہیں 3-4 لڑکے تو آ کے پوچھیں گے کہ یار کیا ہوا, آپ کو موقع مل جائے گا اپنی بات رکھنے کا. لیکن آپ نے منکرات کی جگہ سے دور رہنا ہے, جہاں پر اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا جائے. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الشَّرِيعِ وَالْكَلَامِ الَّذِي يَصْدُرُ مِنْهُ, اور جو کلام سے صادر ہوئے اس پہ آپ انہیں روکو گے. فَيَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ زَوَالُهُ وَتَخْفِيفُهُ, تو ایسی صورت میں کچھ تخفیف ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو کہ اب آپ ان کی مجلس میں رہ سکتے ہو, کیونکہ ایٹ لیسٹ آپ پروڈکٹیو کام کر رہے ہو, یا تو اچھائی کا حکم دے رہے ہو یا برائی سے روک رہے ہو. لیکن اگر یہ دونوں نہیں کر رہے تو بھئی اس مجلس سے نکلو. فَهَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ حَرَجٌ وَلَا إِثْمٌ وَلِهَذَا قَالَ, اور پھر اسی لیے کہا گیا, یعنی اس کے اوپر کوئی حج نہیں, کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی حج نہیں جو ڈرتے ہیں اس چیز سے اپنے حساب سے, من حسابهم مِنْ شَيْءٍ, کسی بھی چیز میں سے, وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, لیکن وہ یہ ایک ذکر ہے لعلہم یتقون, تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. بیسیکلی اب یعنی کہ وہ ذکر کرتے ہیں, تذکیر کرتے ہیں, ان کو واضح و نصیحت کرتے ہیں. یہ بیسیکلی اس کی زیادہ تفصیل آئے گی کل, کیونکہ آیت نمبر 69 پہ وہ ہمارے اگلے اس میں, لیکن اس کو ہم اس کے ساتھ مقارن کر کے پڑھیں گے, یہ مجھے یاد دلا دینا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی